بےنظیر، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں معاملے کو، اور پاکستان اس کے اوپر اب جو مطالبہ کر رہا ہے یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرے گا؟ علینا، میرے پاس تو کوئی سلوشنز نہیں ہے. یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. آپ دیکھیں 7 دن ہو گئے آپریشن کو، ابھی تک افغان طالبان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کوئی ان کی طرف سے بیان نہیں آیا کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے کارروائی کریں گے، یا جو ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے ان کو آپ کے حوالے کریں گے. اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی استعمال کیا ہے، وہ ہے کہ انٹرنیشنل جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ذریعے ہم میڈیشن کریں. وہ بھی اب ہمارے پاس اس وقت کوئی خاص آپشن نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ ایران اور جو امریکہ کی جو جنگ ہے اس پہ ہے، تو وہ بھی ایک آپشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو آپریشن بھی ہے علینا، وہ کب تک چلے گا اور کتنی دیر چلے گا؟ ابھی دنیا میں جیسے قطر کے جو منسٹر آف انرجی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کو نقصان ہونے جا رہا ہے جنگ کی وجہ سے، جو ایران اور امریکہ کی ہے. تو ہم کتنی دیر آپریشن چلائیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو آپریشن بند ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ملک میں بڑھ جائیں گے؟ اس کا ہمارے لیے کیا ہماری اسٹریٹجی ہے؟ مجھے جیسے اعزاز بھی کہہ رہے تھے، مجھے اینڈ گول نہیں پتا ہمارا کیا ہے. اس لیے بڑا کہنا مشکل ہے کہ ہم حاصل کیسے کریں گے جو بھی ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا اینڈ گول کیا ہے؟ کیا ہمیں ایٹ سم پوائنٹ بات چیت دوبارہ شروع کرنی پڑے گی؟ بات چیت کریں گے تو کس بات پہ کریں گے؟ کیونکہ اس وقت تک تو افغان طالبان جو ہیں ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سے کمپیریزنز ہو رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کا آپریشن ہے افغانستان میں ایران کے ساتھ، جو امریکہ اور اسرائیل ایران میں کر رہے ہیں. میری رائے میں پاکستان نے ہر آپشن جو تھی وہ ایگزاسٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے. ہم نے بائیلیٹرلی بھی ان سے بات کر کے دیکھ لی، ہم نے دوسرے ممالک کے ذریعے بھی ان سے بات کر کے دیکھ لی، کوئی فرق نہیں پڑا. اب ٹرکی کو، قطر کو، چائنا کو اس میں ہم نے ثالثی کے کردار انہوں نے ادا کیا، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ممالک ہیں وہ اس معاملے میں پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پورا جو گلف ممالک ہیں وہ سارے اس وقت نشانے پہ ہیں ایران کے، یا جو بھی جہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں. لیکن علینا، مجھے نہیں پتا اس وقت آپ دیکھیں تو رشیا جیسے ممالک بھی جو ہے جو افغان طالبان کے ساتھ تھے، جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو پہلا ملک تھا جس نے تسلیم کیا افغان طالبان کی حکومت کو، ان کی طرف سے بھی اب یہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے. ان کی بھی رپورٹ آئی ہے کہ 20-25 ہزار جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ جو ہے افغانستان میں ہے. یو این کی طرف سے بھی رپورٹ آئی ہے، اب رشیا کی طرف سے آ رہی ہے. ہم نے اس قسم کے ثبوت جو ہے وہ ریکارڈ پہ رکھے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی چینج نہیں آیا. تو مجھے نہیں پتا یہ آپریشن کتنی دیر چلے گا یا اس کا کیا حل ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گی، آج یو این کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں، کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ویریفائی کرنا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، جو کیجولٹی نمبرز ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے. یو این نے ویریفائی کیا ہے اور وہ ریکارڈ پہ لائے ہیں کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے افغانستان میں کوئی 60,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ کافی سویلین کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. تو میں تو صرف یہی کہوں گی، یا میری اپیل ہوگی کہ جو بھی ہم آپریشن کر رہے ہیں، جو بھی سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ سویلین کیجولٹیز نہ ہو اور سویلینز کو نشانہ نہ بنایا جائے.